فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم افسرات، اعتکاف کے فضائل اور اس کے مسائل سے بات کر رہے ہیں۔ کل کے درس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ تم میرے گھر کو صاف و ستھرا رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے شاہ فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو بیوی سے مباشرت نہ کرو، عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ اب یہ دوسرا حکم اعتکاف والوں کے بارے میں تھا۔ پہلے تھا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، اب کہا اگر مسجد تم اعتکاف میں ہو تو بیوی سے مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ جس نے کوئی منت مان لی ہو، اے اللہ اگر تو نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں تیری رضا کی خاطر اتنے دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، جتنے دن کا اعتکاف کہے گا اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں واجب اعتکاف۔ اس پہ تھا نہیں، اس نے منت مان لی، اور منت ماننے کے لیے زبان سے کہنا لازمی ہے، دل میں خیالات پیدا ہونے سے اس پہ وہ منت واجب بولیے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو اعتکاف کی منت اس نے مانی ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سنت اعتکاف، جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے علاقے میں سے کوئی بھی ایک شخص نے اگر اعتکاف کر لیا تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب کے سب جواب دیتا ہوں گے، سب سے پوچھا جائے گا۔ ایک تو یہ نفلی اعتکاف، جسے آپ مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے اور آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف، تو جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تو ہے اعتکاف کی کچھ اقسام۔ اب مزید کچھ احتیاطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے صفائی ستھرائی کی ہم نے بات کی تھی، اب مزید آ کے سنیے۔ صاحب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر کھڑا ہوا تھا اور مجھے کسی نے پیچھے سے کنکری ماری۔ جب میں متوجہ ہوا، میں نے پیچھے ان کے دیکھا تو وہ کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا، میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ فرمایا کہ یہ جو 2 شخص موجود ہیں انہیں بلا کے لاؤ۔ فرماتے میں ان 2 کو بلا کر لایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ فرمایا تم یہاں کے نہیں لگتے ہو، پہچان تو لیا، پھر بھی چاہ رہے تھے کہ ان سے پوچھ لوں۔ فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ اب آپ نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مسجد کے احترام نہیں کیا، تم مسجد میں بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے، یہ رسول اللہ کی مسجد ہے، اس میں چیخ کے بات نہیں کی جائے گی، ادب و احترام نہیں کر رہے، اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ کس قدر احترام ہے مسجد کا، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ امام مسجد حالت رکوع میں ہو اور وہ نمازی جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ بھاگ کر نہیں آئے گا کہ بھاگ کے جلدی سے رکوع میں پا لوں، نہیں، مسجد کا احترام یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آئے گا، رکعت نکلتی ہے تو نکل جائے، مگر مسجد میں بھاگنا منع ہے۔ اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک بات کو نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، ان کا مقصد دین سیکھنا نہیں ہوتا،
ایک ہوتا ہے کوئی دین سیکھنے کے لیے کسی دنیاوی مثال کا پیش کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں مشغول رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے ان کے اعمال جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 40 سال کے اعمال برباد ہو رہے ہیں ذرا سی غفلت کی وجہ سے۔ اس کے بعد امام حسن بصری کا قول ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیائی باتیں کریں گے، زیب و زینت کی باتیں کریں گے، تو فرمایا تم ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ کتنی سخت وعید ہے، ان کے پاس نہ بیٹھنا، اس لیے کہ وہ بندے جو ہیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو ایسے بندوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور اگر معتکف ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر کتنی سخت بات ہوگی۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرات محترم، کل بچے نے سوال پوچھا تھا کہ اعتکاف کس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جو مسجد کی حدود ہے، میں آسان سے سادے لفظوں میں بات کروں تاکہ مسئلہ آسان سے سمجھ میں آ جائے۔ جو مسجد کی حدود ہے اس سے باہر نکل جانا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے، چاہے بھولے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور رمضان کا مسئلہ یہ ہے روزے کا، اگر بھول سے کھا لے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں اعتکاف والا معتکف مسجد سے باہر چلا گیا بھول کے بھی تو اس کا اعتکاف کیا ہوگا بولیے؟ ٹوٹ ہی جائے گا۔ ہاں ایک ہی وجہ ہے جانے کی، دو شرعی حاجتیں ہوں اس کو۔ ایک حاجت طبعی ہے، ایسی مسجد میں وہ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھا کہ جہاں استنجے خانہ موجود نہیں ہے، غسل کی ضرورت موجود نہیں ہے، تو پھر وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، پھر وہ مسجد سے باہر بولیے جا سکتا ہے۔ یا جہاں ایسی مسجد میں بیٹھ گیا جہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی، وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں فی زمانہ جو مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہ ساری سہولتیں بولیے کیا ہوتی ہیں؟ پہلے سے موجود ہیں، امام بھی موجود، مؤذن بھی موجود، نماز بھی جماعت ہو رہی ہے، جمعے کی اذان بھی ہو رہی ہے، اور حاجت کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں انسان کو، پانی پیشاب کی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو لہذا اگر بلا شرعی عذر کے وہاں جانا بیٹھنا یہ اعتکاف کے کیا کرے گا؟ اس کو فاسد کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔